ہم سب کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، کافی ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو ہم کبھی کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، مگر وہ التجائیں، وہ دعائیں ہم صرف اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ جب بھی ہم دعا مانگتے ہیں یا کوئی دعا دیتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حق میں بہتر ہو تو مل جائے۔ میں بھی ایک دعا، ایک آرزو اپنے دل میں چھپائے یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اگر حق میں بہتر ہو تو عطا کر دے۔ پھر ایک بار ایک محفل سننے جانے کا اتفاق ہوا، وہاں میں نے یہ سنا اور اس بیان نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا ہم دعائیں مانگتے تو ہیں مگر شاید اس یقین سے نہیں، اور کچھ چیزیں حق میں بہتر نہ ہوں اور چاہی ہوں تو کون عطا کر سکتا ہے؟ وہ رب ہی عطا کر سکتا ہے، کیونکہ اگر حق میں بہتر نہیں تو وہ دونوں جہانوں کا مالک تو اس سے حق میں بہتر کرنے پر بھی قادر ہے۔ ناممکن تو ہمارے لیے ہے، ہمارے رب کے لیے تو بس ایک کن ہے۔ اس دن واقعی مجھے احساس ہوا کہ میری ماں میری دنیاوی سب سے قریب اور عظیم رشتہ ہے۔ جب میری ماں میری خواہشات کو اپنی استاد کے ساتھ پورا کرتی تھی جتنا میری ماں سے ہو سکا، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے کیا وہ ہمارے لیے حق میں بہتر نہیں کر سکتا؟ ایک رب ہی تو ہے جو ہمیں وہ سب دے سکتا ہے جو ہمیں چاہیے ہے۔ ایک رب ہی تو ہے جو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک رب ہی تو ہے جسے ہم بے حساب مانگ سکتے ہیں اور وہ پچھلی عطا کی ہوئی نعمت کو جتلاتا نہیں ہے۔ ایک رب ہی تو ہے جو کبھی اپنے بندے کو دیتے وقت نہ تو اس کا رتبہ، نہ حسن، نہ مقام دیکھتا ہے۔ وہ تو مجھ سے غریب اور گناہ گار کو بھی نوازتا ہے، تو کیوں نہ میں اسی رب سے مانگوں، اسی رب کو اپنی دعائیں، اپنی چاہت بتاؤں۔ کیوں نہ رب کو کہوں کہ یا اللہ جب تو نے دل میں کسی چیز کی چاہت دی ہے تو اسے میرے حق میں بہتر بھی کر دے۔ تو ہے جو بندے کی سن سکتا ہے، اسے عطا کر سکتا ہے اور کبھی جتلاتا نہیں۔ اللہ پاک میری، آپ کی اور ہم سب کی تمام دعاؤں کو خیر کے ساتھ جلد اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، آمین ثم آمین۔ آج ہم نکلے تھے جبل احد کے پہاڑ پہ۔ ہم نے کہا آج ہم اس کی ٹاپ پر جاتے جہاں سے پورا مدینہ نظر آتا ہے، لیکن کسی ریزن کی وجہ سے ہم اوپر تک نہیں جا سکے۔ انہوں نے بولا کہ راستہ بند ہے تو ہم نے گاڑی واپس موڑ لی اور ہم آ گئے اس ٹائم احد کے پہاڑ پہ۔ احد مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک تاریخی پخار ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں 3 ہجری میں مشہور غزوہ احد لڑی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد ایک ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جنگ احد کے دامن میں مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان ہوئی۔ شروع میں مسلمانوں کو برتری ملی، لیکن بعد میں کچھ تیر اندازوں کی اپنی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے حالات پلٹ گئے اور 70 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ یہ جنگ صبر، استقامت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم سبق دیتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور اسلام کے عظیم مجاہد تھے۔ آپ کو سید الشہداء یعنی شہدوں کے سردار کا لقب ملا۔ غزوہ احد کے دوران آپ نہایت بہادری سے لڑے، لیکن دشمن کی طرف سے آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ احد کے دامن میں ایک بڑا قبرستان ہے جسے شہدائے احد کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک سمیت تقریباً 70 شہداء کی قبور موجود ہیں۔ یہ علاقہ آج بھی زیارت کے لیے کھلا رہتا ہے۔ روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہداء احد کی قبور کی زیارت کیا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے۔ زیارت کے وقت وہاں صرف دعا سلام کرنا چاہیے، قبروں کو ہاتھ لگانے، چومنے، سجدہ کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ خاموشی اور ادب کے ساتھ فاتحہ اور دعا کریں۔ جبل احد کی محبت کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری اور شہادت اسلام کی قربانی اور استقامت کی علامت ہے۔ یہ جگہ ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صبر کا درس دیتی ہے۔ روایات کے مطابق غزوہ احد کے شدید حملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر
کٹ لگے اور 2 دندان مبارک آگے کے جو دانت ہیں وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے جان پر کھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ جبل احد کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مدینہ کی سب سے بڑی پہاڑیوں میں سے ایک ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر ہے۔ اس وقت جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر کام بھی جو ہے نا وہ ہو رہا ہے۔ سامنے وہاں پر کچھ آثار ہیں جس کے اوپر جو ہے نا پرانے زمانے میں لکھائی کی گئی تھی پتھروں کے اوپر، خط مدینہ سے، جو کہ بغیر نقطوں کے ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن شریف کے بارے میں آپ سب جانتے کہ شروع کے زمانے میں بغیر نقطوں کے لکھا گیا تھا، لیکن حجاج ابن یوسف کے زمانے میں قرآن شریف کو جو ہے اس کے اوپر نقاط لگائے گئے تھے تاکہ جو ہے فے اور کاف اور عین اور غین کے فرق کو جو ہے وہ سمجھ سکے۔ باقی آپ یہ سارا جو ہے وزٹ کر رہے ہیں اس خوبصورت جگہ کا، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے ایک اچھی انفارمیشن، ایک اچھی جو ہے جگہ دیکھنے کو مل رہی ہوگی۔ یہ جو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پانی اگر کچھ دیر پڑا رہے تو اس کا جو رنگ ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ سبز کلر کا ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت جو کہ 2 ہفتے پہلے بارشیں ہوئی ہیں تو ابھی تک پانی یہاں پر نا موجود ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے اتنا زیادہ چینج نہیں ہوا۔ اب آئیے کہ غزوہ احد کے دن جو ہے اس پانی کے حوالے سے یہاں پر کون سا واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیاس لگی غزوہ احد کے بعد، حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے یہاں سے پانی بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کو سمیل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے صرف اپنے جو زخم مبارک ہے نا وہی آپ نے دھوئے تھے۔ اور اس جگہ مطلب جبل احد جس جگہ کا میں آپ کو وزٹ کروا رہی ہوں، آگے چل کے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گی کہ تھوڑا دور یہ نظارہ ہے، اور اس ایریا کو جرار بھی بولتے، اور ویسے جو ہے اس کو جو اصل نام ہے میراث، لیکن یہ جو وادی ہے اس کو مطلب ہے کہ وادی اجرار بھی بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ یہ جو درخت نظر آ رہے ہیں نا احد کے پہاڑ کے اوپر، جو ہیں 80 سے زیادہ ہیں، جو کئی قسم کی مطلب جڑی بوٹیاں اور درخت جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، جو کہ گنی گئی ہے۔ ریسنٹلی یہ کتاب بھی جو کہ لکھی گئی ہے احد کے اوپر ہی، جس کا جو اس وقت جو نا نام مجھے یاد نہیں ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ احد کے بارے میں کہ یہاں پر 80 سے زیادہ جو ہے نا جڑی بوٹیاں یہاں پر موجود ہیں۔ اس ٹائم ہم پہاڑوں سے نکل کے آ چکے ہیں شہدا پہ، اور یہ خوبصورت منظر ہے رات کا، اور اس پوری مسجد کی جو لائٹ ہے نا وہ گولڈن کلر کی ہے، جو کہ ہمیں شہدا کی یاد دلاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا پانی سبیل کا تھا جو کہ بانٹا جا رہا تھا، اور اس طریقے سے لوگ یہاں پہ جو ہے ثواب کی نیت سے آنے والے زائرین میں جو ہے نا پانی تقسیم کرتے ہیں۔ شہداء احد کی قبروں پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ ضروری ہدایات اردو، انگلش اور عربی کے ساتھ ایک اور زبان میں لکھی ہوئی ہیں، جس کو فالو کرنا ہم سب کا فرض ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہوتا، اور جس چیز کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے اس کو کرنا گناہ کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ شہداء احد کی قبروں پر اس ٹائم ہم موجود ہیں، اور یہ احد کے دامن میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے جسے شہداء احد کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے ساتھ ساتھ تقریباً 70 شہداء کی قبور موجود ہیں، اور یہ جگہ آج بھی زیارت کے لیے کھلی ہوئی ہے، اور رات دیر تک لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں۔ اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہداء احد کی قبور کی زیارت کیا کرتے تھے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اور ان بورڈز کے اوپر بھی یہی کچھ لکھا ہوا ہے کہ زیارات کے آداب کیا ہیں۔ زیارت کے وقت صرف وہاں دعا اور سلام کرنا چاہیے ہے، قبر کو ہاتھ لگانا، چومنا یا سجدہ کرنے کی شریعت میں اجازت بالکل نہیں ہے۔ خاموشی اور ادب کے ساتھ فاتحہ اور دعا جو ہے نا وہ کرنی چاہیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سامنے آپ کو جو میں دکھا رہی ہوں، یہاں پر یہ بڑی بڑی سی انہوں نے یہ گرلز لگا دی ہوئی ہیں، جس سے انہوں نے اس چیز کو قبروں کو جو ہے وہ کور کر دی ہے۔ قبریں یہاں سے کافی دور ہے، وہ آپ کو میں دکھانے کی زوم کر کے کوشش کر رہی تھی کہ شاید میرا کیمرہ جو ہے نا ان قبروں کو فوکس کر سکے۔ تو یہ تھی آج کی زیارت جاری ہے، یہ پارٹ 1 تھا۔ پارٹ 2 میں آپ کو غزوہ احد کے پہاڑ کی باقی ڈیٹیل جو ہے نا وہ مل جائے گی، ساتھ رہیے گا۔